تالی کس وقت بجاتے تھے یہ بھی لکھا ہے. تالی جیسے میرا نوجوان تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو میرا نوجوان تالی پیٹتا ہے کہ پانڈیے نے بہت چھکا مارا ہے. لیکن وہ رومن یونان تہذیب و ثقافت کے دھنی کب تالی بجاتے تھے؟ جب کوئی انسان جس انسان کو جب خون خار جانور کے آگے ڈالتا اور انسان کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر جب آخری جو ہے جاں کی عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ اور گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا. یہ اسی کو جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر تھا، لیکن اس نے بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت کا کیا حال تھا، ان تحقیق و تجسس کے دھنیوں کا کیا حال تھا. جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر ہے، لیکن کہتا ہے یہ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گن تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہی میں جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، سارے جناتوں کے لیے، سارے نباتات جمادات کے لیے، سارے پرندوں پروانوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدور کے لیے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. جھاڑو لگانے والے کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. امی عائشہ کے سامنے نبی نے جھاڑو اٹھایا، گھر میں جھاڑو صفائی شروع کر دی. ان لوگوں نے بہت بعد میں اٹھایا ہے.